الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وذريته وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین جمیعا۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین رحمتا للعالمین، یا امان الخائفین ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو قبا امداد کن۔ اور جو یہاں آئے ہیں قسمت کے سکندر ہوں گے، جلوہ فرما یہاں کونین کے سرور ہوں گے۔ اور پیاس اڑ جائے گی محشر میں گناہگاروں کی، پیاس اڑ جائے گی محشر میں گناہگاروں کی، سامنے کیونکہ وہاں ساقی کوثر ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا اگلے والے تو بول رہا ہے، پیچھے والوں کی طرف سے کوئی رسپونس نہیں مل رہا ہے۔ پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، اللہ تعالیٰ اس کے نام کا جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیتا ہے، اور اس کے نیچے وہی بیٹھے گا جس نے دنیا میں سبحان اللہ کہا ہوگا۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے آپ کو کتنے درخت لگوانے ہیں، یا آپ کے درخت مکمل ہو چکے ہیں یا اور چاہتے ہو، یہ اب آپ کی مرضی ہے اور آپ پر موقوف ہے۔ سبحان اللہ کہنے میں کوئی دقت تو ہونی نہیں چاہیے، اور بھائی سردی بھی اتنی نہیں ہے کہ جو آپ بالکل سرد مہری سے کام لے رہے ہیں، اور سردی کا مکمل احساس آپ مجھے بھی دلا رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے مجمع کو زیادہ سردی لگ رہی ہے۔
ایسا تو نہیں ہے؟ ہاں، تو دونوں ہاتھ ہوا میں ہلا کر بولیں یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں مشہور زمانہ کلام حضرت بیدم وارثی کا لکھا ہوا جو تصوف اور اولیاء اللہ کی محفل میں پڑھنے کا کلام ہے، بزرگوں کی بارگاہ میں پڑھنے کا کلام ہے، میں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ کلام بھی صوفیانہ ہی ہونا چاہیے۔ تو میں شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں، بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ، تڑپ کر بولیے یا رسول اللہ۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں میرے آقا، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں، اور اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو میرے آقا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو۔ اگر مرتے ٹائم سرکار کی زیارت ہو گئی، اگر نبی تشریف لے آئے، ادھر دم نکل آؤ، ادھر مصطفیٰ جان رحمت اگر آ جائے تو قسم خدا کی آسانی کے ساتھ روح بھی نکل جائے گی اور قبر بھی نور سے منور ہو جائے گی، قبر بھی نور سے منور ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، نبی نے ہمیں اپنا امتی کہا ہے نا، اپنا بنایا ہے، اور ہم نبی نے اپنا بنایا اور ہم کیا کارنامہ کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ تقریر میں ابھی مفتی جلیل صاحب نے بھی اس پر روشنی ڈالی، لیکن میں بھی تھوڑا تھوڑا آپ کو ڈوز دیتا رہوں گا حضرات۔ تو دیکھیے کہا ہے کہ دنیا میں سرکار نے ہمیں اپنا امتی کہا ہے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا، ارے یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا۔
اور پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے. میں اس شراب کی بات نہیں کر رہا ہوں جو یہاں چلتی ہے, اور یہاں تو اور جگہ تو شراب ہی چلتی ہے, مگر مجھے پتہ لگا کہ کوکن جو ہوتی ہے اور نہ جانے کون کون سی نشہ آور چیزیں اور کیا کیا ہوتی ہیں. ہاں اچھا, بیئر کو بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں, کچھ نوجوان لڑکے ہمارے جو کاروبار کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیئر شراب نہیں ہے, اور کہتے ہیں وہ تو جوس ہے, وہ تو, مگر اس پر بھی فتویٰ یہی ہے کہ وہ بھی شراب ہی کی ایک قسم ہے. شراب جیسے پینا گناہ ہے ویسے ہی اس کا بیئر کا پینا بھی بس نام چینج ہوا ہے, وہی چیزیں اس کے اندر ہیں. اس چیز کا خیال رکھیں. تو کہا ہے کہ پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے. جنہوں نے مفتی اعظم قاضی اہل سنت کی نگاہوں سے پی ہے انہیں پتا ہے کہ اس کا مزہ کیا ہے. تو کہا ہے کہ پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے. پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے. اجمیر کا ساقی ہو, اجمیر کا ساقی ہو, بغداد کا میں خانہ اجمیر کا ساقی ہو. بغداد کا میں خانہ اجمیر کا ساقی ہو. اور میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا. میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا. ہنس کر جو کہا تم نے, ہنس کر جو کہا تم نے, یہ ہے میرا دیوانہ. ہنس کر جو کہا تم نے, یہ ہے میرا دیوانہ. اور کیوں آنکھ ملائی تھی, کیوں آگ لگائی تھی, کیوں آنکھ ملائی تھی, کیوں آگ لگائی تھی. اب رخ کو چھپا بیٹھے, اب رخ کو چھپا بیٹھے, کر کے مجھے دیوانہ. اب رخ کو چھپا بیٹھے. اور بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے. بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے. چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا, چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا. سنگے در جانا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا.
درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن ہمارے لیے دلیل اور حجت ہے. قرآن ہمارے لیے دلیل اور حجت ہے. اللہ نے خود فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہر ایک مفسر نے اس کی وضاحت یوں بیان فرمائی کہ سچوں سے مراد اولیاء اللہ ہیں. سچوں سے مراد اولیاء اللہ ہیں. یعنی اللہ سے ڈرو اور اولیاء اللہ کے دامنوں سے وابستگی رکھو. اولیاء اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو. اگر اللہ کے ولیوں کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو سمجھ لو دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہونے کا اندیشہ ہے. اور قرآن عظیم میں اللہ نے فرما دیا اللہ سے ڈرو اور سچوں کے. اب اس سے بڑی دلیل تو کوئی ہو نہیں سکتی ہے یا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی دلیل نہیں ہو سکتی. اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا. معلوم یہ ہوا ہم جو اللہ کے ولیوں کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم کسی اور کتاب پر عمل نہیں کرتے, کتاب اللہ پر عمل کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی کتاب پر عمل کرتے ہیں. اللہ نے اولیاء اللہ کو وہ مقام دیا ہے جو عام آدمی کو وہ مقام حاصل نہیں ہے. اب سنیے گا, انسان کا جسم دو چیزوں پر متحمل ہے. نمبر 1 جسم اور نمبر 2 روح. جسم اگر کمزور ہو, لاغر ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں, غذائیں کھاتے ہیں تاکہ تندرستی, تاکہ ہم تگڑے ہو جائیں, توانائی آ جائے, ہم جو ہے بیماری سے شفا ہمیں مل جائے. ہم اگر بیمار ہو جائیں تو حکیموں کے پاس جاتے ہیں, حکیموں کی بارگاہ میں جاتے ہیں, ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں. تو ہم جسم کا علاج کروانے کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں. لیکن اگر روح بیمار ہو جائے تو ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ فرمایا روح اگر جسم بیمار ہو تو اس کا علاج ڈاکٹر اور طبیب کرتے ہیں, اور اگر روح بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کوئی اور نہیں کرتا ہے بلکہ اس کا علاج اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. عرس دریا پیر, عرس دریا پیر حضرت علامہ مولانا مفتی مجاہد الاسلام صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اور یہی وجہ ہے, یہی بات ہے جو آج ہم حضرت دادا میاں دریا پیر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پاک پر جو آج یہ عرس کی محفل سج رہی ہے, دیوانوں کسی اور کی قبر پر عرس کیوں نہیں ہوا؟ انہی کو کیوں چنا گیا؟ معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ قوم کے دلوں کو اس کی طرف مسخر فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آؤ آج بھی بہت سارے اللہ کے ولی ایسے ہیں, آپ زیادہ دور نہ جائیں, یہیں پر دیکھ لیجئے گا, غور فرمائیں. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کے تجربے کی بات ہے, حضرت شیخ موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف ہے. ایک مینار کو ہلاؤ تو دوسرا مینار خود بخود ہلنے لگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ کے ولی کی کرامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
یہ اللہ کے ولی کی کرامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ زیادہ دور نہ جاؤ، میں جس شہر سے آیا ہوں امروہہ شریف سے، دیکھو وہاں پر حضرت شاہ ولایت کا مزار ہے۔ آپ کی زبان سے نکل گیا، حضرت شاہ ولایت نے فرما دیا تھا اللہ اکبر کبیرہ، میرے مزار پر بچھو رہیں گے مگر کسی کو قیامت تک ڈسیں گے نہیں۔ اللہ اکبر، 1-2 سال نہیں، 10-20 سال نہیں، 100-150 سال نہیں ہو گئے ہیں، 400-500 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج بھی اگر وہاں پر کوئی بچھو لے کر کے چلا جائے، ہاتھ پر رکھ لے تو قسم خدا کی وہ بچھو کی ہمت نہیں ہے کہ کسی کو ڈس لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اناؤ کے پاس میں ایک جگہ ہے شفیع پور، وہاں پر ایک اللہ کے ولی ہیں، 400 سال ہو گئے بے شک۔ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، زمین پر، اور سندل کا باکس ان کے اوپر بنا کر کے رکھ دیا گیا اور اس میں جالی بھی تھی، لوگوں نے اس میں انگلی ڈال کر کے کفن کو ٹچ کرتے تھے تو پھر اوپر سے دوسرا باکس اور رکھ دیا گیا۔ لیکن عرس کے موقع پر آج بھی حضرت کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تیرا میرا جسم زیادہ دن نہیں رہ سکتا، قبر کے اندر چند دنوں کے اندر گل سڑ کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ تیرا میرا جسم ختم ہو گیا، اللہ اکبر، دیکھا جاتا ہے ہڈیوں کا ڈھانچہ نکل رہا ہے، مگر اللہ کا ولی جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ چاہے جسم کے، چاہے وہ زمین کے اندر رہے یا زمین کے اوپر رہے، اللہ تعالیٰ زمین میں بھی اس کے جسم کی حفاظت کرتا ہے اور زمین کے اوپر بھی اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان پیر و مرشد، فیضان پیر و مرشد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور یہ غوث اعظم اللہ اکبر کبیرہ، پیروں کے پیر، میروں کے میر، شاہ جیلا کا فیضان ہے۔ اے لوگوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ اکبر، جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں، جب ماں باپ صالح ہوتے ہیں، جب ماں باپ عبادت گزار ہوتے ہیں تو بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی نیک ہوتی ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بیٹا اگر باپ اگر سود کھانے والا ہو، باپ اگر شرابی ہو، باپ اگر بے نمازی ہو، باپ اگر بے ایمان ہو، باپ اگر ناجائز قبضے کرنے والا ہو، تو اے لوگوں بتاؤ، اولاد بھی ٹیڑھی میڑھی پیدا ہوتی ہے، اولاد بھی ڈھنکی نہیں ہوتی ہے، اولاد بھی بد سلیقہ ہوتی ہے، اولاد کے اندر ادب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن اگر ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے۔ حضور غوث آدم کے والد گرامی حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، بے شک، سبحان اللہ۔ نیک صالح بزرگ، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر فاطمہ، کبھی غیر مرد کا چہرہ ہی نہیں دیکھا، کبھی غیر مرد کی طرف نگاہیں نہیں اٹھی، کبھی زبان سے گالی گلوچ نہیں نکلی۔ آج کل تو اگر تھوڑا سا کسی سے جھگڑا رپڑا ہو جائے تو آدمی بعد میں نکلتے ہیں، عورتیں پہلے آ کے مورچہ سنبھال لیتی ہیں، عورتیں آ کر پہلے مورچہ سنبھالتی ہیں اور وہ گالی دیتی ہیں حضرت جو ڈکشنری میں بھی آپ کو نہیں مل پائے گی۔ اگر آپ لغت اٹھا کر دیکھیں تو وہ گالی لغت اور ڈکشنری میں بھی نہیں مل پائے گی۔ یہ حال ہمارا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، سماج بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور غوث اعظم کے والد گرامی کا آپ نے واقعہ سیب والا سنا ہوگا۔ ایک سیب کھایا جس کا کھانا مباح تھا، مگر اس کے باوجود بھی معافی تلافی کرنے کے لیے حضرت عبداللہ سمیع کی بارگاہ میں چلے گئے۔ اللہ اکبر، 12 سال پانی دے کر کے اور سیب کے باغیچے کی آب یاری فرمائی ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور یہاں کیا ہے؟ مسلمان، آج ایسا حال مسلمانوں کا ہو گیا ہے کہ اگر کسی کے 1,00,000 2 لاکھ کسی کے سامنے اگر نہیں دیے ہیں اور مل جائیں تو ہضم کر لیتا ہے، اور اتنا زبردست ہاضمہ ہو چکا ہے کہ کھا کر ڈکار بھی نہیں لیتا۔ بولے کس کے سامنے دیے؟ کس کے سامنے دیے؟ کون تھا گواہ؟
یہ حال ہمارا ہو گیا ہے. لوگوں ہم پر آفتیں کیوں نہیں آئیں گی, ہم پر آفتیں کیوں نہیں ٹوٹیں گی؟ آج جو مسلمان ہر جگہ پریشان ہے, آج جو مسلمان ہر جگہ پر مارا جا رہا ہے, آج جو مسلمان ہر جگہ پر دقتوں کا شکار ہو رہا ہے, آج جو مسلمان ذلت کی زندگی گزار رہا ہے, میرے بھائی صرف وجہ یہ ہے ہم نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا. درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا, درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اور یہ تو تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, فیضان پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا مفتی مجاہد الاسلام صاحب قبلہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. اور تم ہو صورت میں نصارا تو تمدن میں یہود, ارے یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اے لوگوں, اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, آپ اللہ اکبر کبیرہ, آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں جس رات میرا بیٹا عبد القادر جیلانی پیدا ہوا, اس رات مجھ کو اللہ کا سلام آیا, اللہ کا سلام آیا. اور یہی نہیں ہوا, حضور غوث اعظم کی والدہ فرماتی ہے میرے بیٹے عبد القادر جیلانی کی پیدائش کی برکت سے اللہ نے جیلان میں 1-2 بچے نہیں بلکہ اللہ نے 1100 بچوں کی ولادت فرمائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ بچے 1200 بھی ہو سکتے تھے, 1300 بھی ہو سکتے تھے, 1400 بھی ہو سکتے تھے, گھٹ کر کے 1000 بھی ہو سکتے تھے, 900 یا 800 بھی ہو سکتے تھے, مگر یہ 1100 کیوں پیدا ہوئے؟ اللہ جانتا تھا, اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے, رب کو معلوم ہے کہ جب یہ شخصیت جائے گی جو دنیا کے اندر جا رہا ہے وہ 12ویں سے مشہور نہیں ہوگا, وہ 13ویں سے مشہور نہیں ہوگا, وہ 14ویں یا 9ویں یا 10ویں سے مشہور نہیں ہوگا. اللہ کو معلوم تھا وہ 11ویں سے دنیا میں مشہور ہو جائے گا, اس لیے اللہ نے 1100 بچوں کی ولادت فرمائی تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ اللہ کو بھی معلوم ہے کہ یہ شخصیت کائنات میں 11ویں سے مشہور ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, فیضان پیر و مرشد, فیضان پیر و مرشد, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. کہ غوث اعظم کی ہے ہر نظر کی میاں, ان کا فرمان خالق کا فرمان ہے, سنیوں یاد ان کی مناتے رہو, سنیوں یاد ان کی مناتے رہو. نعرہ یا غوث آدم لگاتے رہو, اس میں اعظم ہے یہی لاحول ہے, جس کو سن کر کے جل جاتا شیطان ہے. یہ غوث آدم کی شان, یہ میرے پیروں کے پیر میروں کے میر کی شان. آؤ آؤ اے لوگوں, جس طریقے سے نبیوں میں سب سے اعلیٰ مقام امام الانبیاء کا ہے, ایسے ہی ولیوں میں سب سے اعلیٰ مقام اللہ نے غوث اعظم کو عطا فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
विलायत में गौसे आदम का जवाब नहीं है। मेरे गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माँ के शिकम से हाफिज कुरान 17 पारों के। ऐ लोगों सुनो सुनो, माँ घर में कुरान पढ़ रही है, गौसे आदम पेट के अंदर सुन रहे हैं। माँ कुरान पढ़ रही है, गौसे आदम समाअत कर रहे हैं, माँ इबादत कर रही है, बच्चे की जिंदगी पर असर पड़ रहा है। माँ औरतों वज़ाइफ पढ़ रही है, बच्चे की जिंदगी पर असर पड़ रहा है। ऐ लोगों सुनो सुनो, हालत हमल में अल्लाहू अकबर शरीयत मुतहरा भी कहती है और साइंस भी कहती है कि हरगिज़ हरगिज़ अपनी बीवियों को उस हालत में न डांटो, इसलिए कि बच्चे के दिमाग पर असर पड़ता है। अल्लाहू अकबर। और बच्चा बाहर की तमाम बातों को सुनता भी है। माँ अगर मुत्तकी है तो बच्चा जो है वो भी मुत्तकी होगा। माँ कुरान पढ़ रही है, बच्चा सुन रहा है। माँ तिलावत कर रही है, बच्चा सुन रहा है। माँ नात पढ़ रही है, बच्चा सुन रहा है। माँ औरात वज़ाइफ पढ़ रही है, बच्चा सुन रहा है। और अगर माँ गाने गा रही है, बच्चा तब भी सुन रहा है। माँ चुगली कर रही है, बच्चा तब भी सुन रहा है। इसीलिए तो मेरे नबी ने फरमाया, माँ की गोद बच्चे के लिए सबसे पहला मदरसा है। बेशक, सुभान अल्लाह। माँ की गोद सबसे पहला। अब जब पहले ही मदरसे में तालीम सही नहीं होगी तो कौन सा मदरसा जा करके सही करेगा भाई उसे? फिर तुम मौलवी साहब के पास जाओगे, मौलवी साहब बच्चे पर तवज्जो नहीं कर रहा हो, बच्चा नहीं पढ़ रहा है। पहले बिगाड़ दिया, पहले घर के माहौल में ऐसा उसे ढाल दिया कि उसे बदतमीज बना दिया। आज भी बहुत से नौजवान है, जब तक जिस्म में ताकत है जी ले, कब तक जिएगा? एक दिन कब्र के हवाले होना है। और बाश किस्म के लड़के जिनके पास दूर दूर तक भी तालीम का नामो निशान नहीं है, जिन्हें कुरान और हदीस से कोई लगाव नहीं है, जिन्हें पता ही नहीं है कि तालीम दीन तालीम इस्लाम क्या होती है। अभी कुछ देर पहले कुछ नौजवान लड़के मेरे पास गए, उनके ढाल से लग रहा था और उनके देखने से लग रहा था कि यकीनन वो किसी दौलतमंद के बिगड़े हुए बेटे। कोई अदब नहीं, कोई लिहाज नहीं, गुफ्तगू इस तरह की अल्लाहु अकबर के देखने में लग रहा था कि ये बिगड़े हुए घराने की बिगड़ी हुई औलाद है। लोगों अपनी नस्लों को सुधारो। मेरे नबी ने फरमाया, तुम्हारी सबसे बेहतरीन कमाई ये है, तुम्हारी औलाद। दुनिया के अंदर तुमने महल बनाया, जायदाद खरीदी, अमीर बन गए, अरबपति बन गए, खरबपति बन गए, लेकिन अगर औलाद बिगड़ गई तो तुमने कुछ नहीं किया। नबी ने फरमाया, तुम्हारी दुनिया की बेहतरीन कमाई तुम्हारी औलाद है। अपनी औलाद को सुधार लो, तुम्हारी दुनिया भी सुधर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी सुधर जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पीर मुर्शिद, फैज़ाने पीर मुर्शिद, उर्से दादा दरिया पीर, उर्से दादा दरिया पीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और दुनिया में औलाद को अगर न सुधार पाए, दुनिया में अगर औलाद की तालीम पर तवज्जो न की, दुनिया के अंदर अगर औलाद को दीन न सिखाया, अल्लाहु अकबर, तो ये समझ लो तुम्हारी कब्रों पर फातिहा पढ़ने वाला कोई नसीब नहीं होगा। और अगर तूने अपने बेटे को कुरान पढ़ाया है, तूने अपने बेटे को हदीस पढ़ाई है, तूने अगर अपने बेटे को इल्म दीन मुस्तफा सिखाया है, तो कसम खुदा की ये कभी जाए ना जाए, मगर जुमे की नमाज पढ़ने के बाद में तेरी कब्र पर जाएगा और अलहम्द शरीफ पढ़ेगा, कुल वल्लाह शरीफ पढ़ेगा, दुरूद शरीफ पढ़ेगा, जाकर के सवाब पहुंचाएगा। इधर ये सवाब अपने दिल से करेगा, इधर आंखें उसकी नम होंगी, उधर रब की रहमत बोल उठेगी कि जा, तूने अपने बाप के लिए मेरी बारगाह में दिल से दुआ मांगी है, तो जब मैंने तेरे बाप की मग़फ़िरत कर दी है और उसके दर्जात को बुलंद किया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके अहले सुन्नत, मसलके अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुजाहिद इस्लाम साहिब किबला। नारे तकबीर,
تاریخ کا ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت تاریخ کا واقعہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تابعین میں ان کا ذکر آتا ہے جن کا نام حضرت ربیعۃ الرائے ہے اور حضرت عبد الرحمن فروخی. کون عبد الرحمن فروخی؟ غور سے سنیں. وہ عبد الرحمن فروخی جن کا تابعین میں ذکر ہے. جس نے نبی کو دیکھا وہ صحابی اور جس نے صحابہ کو دیکھا وہ تابعی اور جس نے تابعی کو دیکھا وہ تابعی. ایمان کی حالت میں جس نے نبی کو دیکھا اور اسی پر خاتمہ ہو گیا وہ صحابی. تو حضرت عبد الرحمن فروخی اللہ اکبر چند مہینے شادی کو ہوئے اچانک اعلان ہو گیا الجہاد الجہاد. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاد کا اعلان ہو گیا. حضرت عبد الرحمن فروخی نے بیوی سے کہا بیوی کہاں مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے. آپ کی بیوی نیک تھی خوشی خوشی اجازت دی. کہا ٹھیک ہے شوہر نامدار چلے جائیے. حضرت عبد الرحمن فروخی نے ارشاد فرمایا 10,000 دینار یا 10,000 درہم تمہیں دے کر جا رہا ہوں. جو تمہارے پیٹ میں بچہ یا بچی ہے اگر لڑکی پیدا ہو تو کسی نیک لڑکے سے شادی کر دینا. سبحان اللہ. اور اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کو دنیا کی تعلیم نہیں سکھانا بلکہ اس کو عالم دین بنانا, حافظ قرآن بنانا, حدیث رسول کا علم اسے سکھانا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. آج ہمارا حال کیا ہے؟ مدرسے میں بعد میں, لیکن پہلے ہم اسکول بھیجتے ہیں اور اسکول میں ہمارا بیٹا یہ بنے گا وہ بنے گا اور بنتا کچھ بھی نہیں بنتا. بعد میں پھر وہ گھاس کھودتا ہے یا الٹے کام کرتا ہے. ماں باپ کو جو ہے الٹے کام کر کے انہیں پکڑواتا ہے اور اگر چور بن جائے ڈاکو بن جائے تو اور گھر کا ستیہ ناش کر دیتا ہے اور اگر شرابی بن گیا تو پھر تو تباہی آ جاتی ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت میں کون کون مصافحہ کرنا چاہتا ہے؟ سب نبی سے مصافحہ کرنا چاہتے ہو قیامت میں؟ یہ نوجوان بھی؟ سبحان اللہ. میرے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مومنین مجھ سے مصافحہ فرمائیں گے. سبحان اللہ. قیامت کے دن مومنین مجھ سے مصافحہ کریں گے مگر ایک شخص مجھ سے مصافحہ نہیں کرے گا. میرے قریب آئے گا مگر میں اس سے منہ پھیر لوں گا. وہ کون ہے؟ اب سنیے گا. میرے نبی نے فرمایا وہ شخص وہ ہوگا جو دنیا میں شراب پیتا ہوگا, جو دنیا میں نشہ کرتا ہوگا, اس کے ہاتھ خنزیر کے خون میں لت پت ہوں گے. خنزیر کے سور کے خون میں اس کے ہاتھ سنے ہوئے ہوں گے اور وہ دیکھے گا روئے گا گلگلائے گا میں بھی نبی سے مصافحہ کر لوں. میرے نبی اس سے نگاہ اپنی پھیر لیں گے. اللہ اکبر. مومنین آتے رہیں گے مصافحہ سرکار سے کرتے رہیں گے. جس سے نبی مصافحہ کر لیں گے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی اور جو مصافحہ نہ کر پائیں گے اللہ اکبر دور دور پھریں گے. اللہ اکبر. وہ شرابی ہوں گے, وہ جواری ہوں گے, وہ نشہ کرنے والے ہوں گے. اللہ اللہ. حضرات وہ دور دور پھریں گے. جہنم کے فرشتے آئیں گے اور کہیں گے تجھ سے جب حبیب کبریا نے مصافحہ نہیں کیا ہے تو آجا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. اگر نشہ کرتے ہو تو آج ہی توبہ کر لو.
اور اگر بیچتے ہو، نشے کی تجارت کرتے ہو نشیلی چیزوں کی، تو اس سے بھی توبہ کرو. اگر توبہ کر لی سچے دل سے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے. بڑے بڑے بزرگ ہوئے ہیں ایسے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا حال یہ تھا کہ شراب کا کاروبار، سب چیز جو ہے ان کی کئی شہروں میں دور دور تک، میلوں تک ان کا شراب کا کاروبار تھا. لیکن ایک روز دیکھا آ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، اور خود بھی نشے میں دھت رہتے تھے. اللہ کا نام ایک رقے پر لکھا ہوا تھا. دیکھا اسے کہاں رکھوں کہاں رکھوں کہاں رکھوں، جگہ نہیں. بولے یار پیٹ سے بڑھیا کوئی جگہ نہیں ہے. انہوں نے لیا اور اس کو کھا لیا. یہ کھانا تھا. اتنے میں دیکھا گیا کہ یہ تو میں خانے کے اندر ہے، اور ادھر میں خانے کے دروازے پر کوئی آیا اور آ کر کہا بشر کو بھیجو. جو کارندے وہاں تھے ان سے کہا کہ بشر کو بھیجو. کہا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ بشر حافی کو اللہ کی جانب سے سلام آیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی طرف سے سلام ہے. سلام آیا. بشر حافی کہتے ہیں کہ میں ننگے پیر بیٹھا ہوا تھا، پیروں میں چپل نہیں تھے. میں فوراً ایسے ہی دوڑا، اور میں دوڑ کر جیسے ہی گیا تو کہنے والے نے کہا اے بشر حافی تجھے اللہ کا سلام آیا ہے. کیوں آیا ہے؟ کہا تو نے اللہ کے نام کی عزت کی ہے، اللہ نے تجھے اس لیے سلام عطا فرمایا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان پیر و مرشد، فیضان پیر و مرشد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. حضرت بشر حافی رونے لگے. مولا زندگی بھر گناہ کرتے کرتے گزر گئی ہے، مولا زندگی بھر شراب کا کاروبار کرتے گزر گئی ہے، مولا شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا. مولا کوئی گناہ نہیں چھوڑا ہے جو مجھ سے نہ ہوا ہو، ہر ایک گناہ میں نے کیا ہے. مولا میں نے تیرے نام کی اتنی عزت کی کہ میں نے اس کو اٹھا کر کے کھا لیا، تو مولا تیری جانب سے مجھے سلام آیا ہے. مولا تو کتنا مہربان ہے، مولا تو کتنا رحم کرنے والا ہے، مولا تو مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے. روتے رہے آنسو پوچھے. کچھ دیر کے بعد میں ارشاد فرمایا اے کارندو میں خانے کو تالا لگا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا کیا ہوا؟ کہا شراب بند، کاروبار بند. اس زمانے میں کروڑوں کا نقصان تھا. فرمایا بند، سب بند کرو. سب بند کر دیا. فرمایا زندگی بدل گئی ہے، دل میں نور پیدا ہو گیا ہے. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہم سے عادت نہیں چھوٹ رہی ہے، عادت پڑ گئی ہے، عادت نہیں چھوٹ رہی ہے. بعض ماں باپ تو پریشان ہیں، نشہ مکتی اسپتال تلخ میں داخل کر دیا، مگر وہاں بھی 2-4 مہینے رہ کے پھر بھی مار دیتا. پارٹیوں میں پارٹیوں میں جاتا ہے، بیاہ شادیوں میں جاتا ہے اور وہاں کام شروع کر دیتا ہے. تو اے میرے بھائیو، حضرت بشر حافی اللہ اکبر کام بند کر دیا، تمام کاروبار بند. جب بند ہو گیا تو بشر حافی ننگے پیر رہنے لگے. پوچھا بشر حافی ننگے پیر کیوں رہتے ہو؟ کہا وجہ یہ ہے جب مجھے اللہ کا سلام آیا تھا اس وقت میں ننگے پیر ہی تھا. اب چپل پہننے کو دل نہیں کرتا، جوتی پہننے کو دل نہیں کرتا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ ننگے پیر رہتے تھے، ننگے پیر ایسے ہی رہتے تھے اور دیوانوں کی طرح گھومتے رہتے تھے. زبان پر اللہ اللہ ہے، گناہوں کی یاد آتی، رب کی بارگاہ میں روتے، رات کو روتے اور دن میں ذکر الہی زبان پر جاری رہتا. اللہ اکبر. دن میں ذکر الہی رہتا، راستے سے گزرتے اللہ اکبر
جانوروں کو اللہ نے حکم دے دیا، اے جانوروں جس راستے سے میرا بشر ہاتھی گزرے اس راستے پر لید پیشاب گوبر نہیں کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہیں ایسا نہ ہو میرے بشر کا پیر کہیں گندگی میں آلودہ نہ ہو جائے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، گندگی میں کہیں سن نہ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ جب توفیق دیتا ہے، اللہ رب العزت جب نوازتا ہے تو بڑے بڑے گناہگار توبہ کر لیتے ہیں اور ولایت کے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اہل سنت، فیضان پیر و مرشد، عرص دادا دریا پیر، عرص دادا دریا پیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ توبہ کر لے، اپنے رب کو منا لے، آج منانے کا دن ہے، آج بزرگ کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ آج اگر توبہ کر لی تو انشاءاللہ اگر توبہ کرے گا اور اگر اللہ نہ کرے کل ہی کو انتقال ہو جائے تو اللہ اس توبہ کی برکت سے اور اس محفل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اگر تجھ پر جہنم بھی واجب ہو چکی ہوگی تو اللہ تجھے توبہ کی برکت سے جنت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، سبحان اللہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ سبحان اللہ، نعمت بارتا جس سمت وزی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ سبحان اللہ، پیارے، تو میں عرض کر رہا تھا حضرت عبد الرحمن فروخی، حضرت عبد الرحمن فروخی جنگ میں جانے لگے، 1000 دراہم و دنانیر عطا فرمائے، فرمایا یہ تم رکھو اور رکھنے کے بعد میں جو میں نے وصیت کی ہے اس وصیت کے مطابق عمل ہونا ہے۔ حضرت عبد الرحمن فروخی چلے گئے اور جب گئے اللہ اکبر 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، گھر واپس نہیں آئے۔ سب نے گمان کیا کہ شاید شہید ہو گئے، سب نے یہ گمان کیا۔ حضرت عبد الرحمن فروخی کی زوجہ بھی بڑی نیک خاتون تھی۔ اس زمانے میں تو اگر 5 سال 2-4 سال شوہر اگر دور رہے بیوی سے تو فوراً مفتیان کرام کی بارگاہ میں فتویٰ پہنچ جاتا ہے کیا دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ہے، بے شک، مگر حضرت عبد الرحمن فروخی سبحان اللہ آپ گئے 27 سال کے بعد میں گھر واپس ہوئے۔ کتنے سال کے بعد؟ 27 سال کے بعد، 27 سال کے بعد گھر واپس ہوئے۔ جب گھر واپس ہوئے ہیں تو گھر کا نقشہ بدلا ہوا ہے، حالات بدلے۔ 27 سال میں تو بہت کچھ بدل جاتا۔ بے شک، گھر واپس ہوئے، جب آپ گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے تو دن جا رہا تھا، رات آ رہی تھی، جھک مکا تھا۔ آپ گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، دیکھا ایک نوجوان گھر سے باہر نکل رہا ہے۔ آپ چکر میں پڑ گئے۔ جو بچہ آپ بیوی کے شکم میں چھوڑ کر گئے تھے اس سے نظر ہٹی، وہ خیال ذہن سے ہٹا اور آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ یار کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری بیوی کے کسی سے ناجائز تعلقات تو نہیں ہو گئے۔ ایک وہم پیدا ہوا، ایک شک پیدا ہوا۔ اور آج کل تو یہ فیشن چل رہا ہے، آج کل تو یہ فیشن چل رہا ہے، ایک ایک عورت کئی کئی مردوں سے بات کرتی ہے اور ایک ایک مرد کئی کئی عورتوں سے بات کرتا ہے۔ میرے بھائیوں توبہ کرو اس چیز سے۔ اللہ نے تمہیں اگر بیوی دی ہے تو اسی سے محبت کرو اور اسی سے پیار کرو، اور بیویوں کو بھی چاہیے وہ اپنے شوہر کی خوشنودی کے لیے ان کے لیے بنے اور سنوریں۔ بے شک، مارکیٹوں میں جا کر کے لوگوں کے لیے سنور کر نہ جائیں بلکہ وہ اپنے شوہر کے لیے سنوریں تاکہ شوہر کی محبت
اس کی طرف بڑھے اور شوہر اپنی بیوی سے سچی محبت کرنے لگے. آج نظام بگڑ گیا یار، نمازوں کے قریب ہم نہیں، بے پردگی ہمارے گھروں میں، نشہ ہمارے گھروں میں، جھوٹ ہمارے گھروں میں، فریب ہمارے گھروں میں، بدکاری ہمارے گھروں میں، عیاری ہمارے گھروں میں، مکاری ہمارے اندر، عیاشی ہمارے اندر، جھوٹ ہمارے اندر. کوئی گناہ نہیں بچا ہوا ہے جو گناہ ہمارے اندر نہ ہو. پھر کہتے ہو کہ ہم پر آفتیں آ رہی ہے. سن، دنیا کی کوئی طاقت تجھے ظلم سے نہیں بچا سکتی ہے. اگر بچا سکتی ہے تو رب کی رحمت تجھے بچا سکتی ہے. رب کو راضی کر لے، الحمدللہ رب کی رحمت ساتھ رہے گی. تو ظالم ایک نہیں، پوری دنیا ظلم کرنے پر اگر آ جائے تو مسلمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے. اس لیے کہ جو رحمت خداوندی کے سائے میں رہتا ہے وہ ظالموں سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. فیضان پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا مفتی مجاہد الاسلام صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. دنیا گولے بارود پر بھروسہ کرتی ہے، بم پر بھروسہ کرتی ہے، دنیا کے آلات پر، مشینری پر بھروسہ کرتی ہے. مسلمان کسی بارود پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، مسلمان رب کی رحمت پر بھروسہ کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب رب ہم سے ناراض ہو تو یہ بتاؤ ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمارا کیا حال ہوگا؟ اپنے رب کو راضی کرو، اپنے خدا کو منا لو، انشاءاللہ ہر محاذ پر کامیاب. صحابہ اکرام کی تعداد بڑی تھوڑی تھی، مگر عشق خدا، عشق مصطفیٰ ان کے خون میں، رگوں میں جو خون ہے اس خون کے ساتھ میں عشق رسول اور عشق خدا، عشق مصطفیٰ بہتا تھا. بے شک. اللہ اکبر. تو حضرت عبدالرحمن فروخی گھر میں داخل ہوئے، گھر کے اندر گئے، بیوی سے سلام دعا کلام ہوا. فوراً پہلا سوال تھا، بیوی یہ بتاؤ کہ جو میں تمہیں 10,000 دراہم و دنانیر دے کر گیا تھا ان کا کیا کیا؟ اور جو تمہارے پیٹ میں شکم میں بچہ یا بچی چھوڑ کر گیا تھا اس بچے یا بچی کا تم نے کیا کیا ہے؟ آپ کی بیوی بڑی نیک تھی، کہنے لگی شوہر نامدار پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوئیے گا، بیٹھیے، ہاتھ منہ دھوئیے، کھانا کھائیے گا، اس کا جواب تمہیں مل جائے گا. حضرت عبدالرحمن فروخی ضد کرنے لگے، بولے نہیں جواب ابھی چاہیے. بیوی کہنے لگی، تسلی دی اور سمجھایا، کہا جب 27 سال صبر کر لیا ہے تو کیا تم ایک رات کا صبر اور نہیں کر سکتے ہو؟ جب صبح ہوگی تمہیں دونوں سوالوں کا جواب مسجد رسول میں مل جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عبدالرحمن فروخی نے گھر پر ہی عشاء کی نماز ادا کی، دیر سے آئے، عشاء کی نماز وہیں پر پڑھی، سو گئے. صبح میں تاخیر سے اٹھے، تھکے ہوئے تھے سفر کے، تاخیر سے اٹھے، مسجد نبوی میں جماعت کھڑی ہو چکی تھی. حضرت عبدالرحمن فروخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی. کچھ لوگوں کا معمول ہوتا ہے کہ وہ روز نماز فجر کے بعد اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، کچھ نہ کچھ وہ پڑھتے ہیں، درود شریف یا سورہ مزمل شریف ہے نا، یا سورہ بقرہ یا سورہ رحمان، سورہ یاسین وغیرہ. تو کچھ لوگوں کا معمول ہوتا ہے، ان کے وظائف ہوتے ہیں جو وہ ہر روز پڑھتے ہیں. حضرت عبدالرحمن فروخی بھی بیٹھ گئے اور پڑھنے لگے. پڑھتے پڑھتے جب چاشت کا ٹائم ہوا، حضرت عبدالرحمن فروخی نے ایک صاحب سے پوچھا، بھائی صاحب کہاں؟ ہاں. کہا یہ بتاؤ یہ مسجد نبوی میں وہ پرانے والے امام تو نہیں ہیں، مگر یہ بتاؤ یہ امام کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے بھائی پتہ مجھے بھی نہیں ہے ان کا نام کیا ہے، البتہ مسجد نبوی کے فلاں کونے میں جہاں پر نبی اصحاب صفہ کو درس دیا کرتے تھے وہاں چلے جاؤ، وہ وہاں پر بچوں کو سبق پڑھا رہے ہیں. حضرت عبدالرحمن فروخی گئے،
اور جانے کے بعد میں ہاتھ باندھ کر کے عالم دین سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو گئے. ادھر یہ کھڑے ہوئے, عالم دین کی نظر حدیث رسول پر ٹکی ہوئی ہے, حدیث رسول کا مطالعہ کر رہے ہیں. بچے پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں, پڑھنے والوں میں کوئی 10 سال کا ہے, کوئی 20 سال کا ہے, کوئی 30 سال کا ہے, کوئی 50 سال کا ہے, اور کوئی 100 سال کا ہے. انہی پڑھنے والوں میں اپنے وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بے شک. اللہ اکبر, تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. یہ ہاتھ باندھنا بتا رہا عالم کا ادب کیا ہوتا ہے. یہ ہاتھ باندھنا بتا رہا ہے عالم کا ادب کیا ہوتا ہے. اور عالم کو بھی چاہیے کہ وہ حق گوئی سے کام لے, حق بیانی کرے, چاہے امامت رہے یا نہ رہے, مگر حق بیان کرے. بے شک بے شک. دین کو نہ چھپائے. اگر معاشرے میں خرابی پھیل رہی ہے اور ان خرابیوں کے تعلق سے اگر امام بولے گا اور امامت جا سکتی ہے تو امامت کی فکر نہیں کرے, اس لیے کہ رزق شرابیوں, کبابیوں, جواریوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, رزق تو میرے پروردگار کے ہاتھ میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام کو چاہیے حق بیانی کرے, اور جب حق بیانی کرے گا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی مدد ہوگی, اور اس کا اجر دنیا میں بھی اللہ بہت زیادہ عطا فرمائے گا, اور قیامت میں بھی اس کا اجر ملے گا. حضرات, حضرت عبد الرحمن فروخی کھڑے ہوئے, ہاتھ باندھے ہوئے, بتا رہا ہے کہ عالم کا ادب کیا ہوتا ہے. اس لیے علماء کا ادب کیا کرو, ان سے زیادہ زبان نہ لڑایا کرو. اس لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ عالموں کی بارگاہ میں زبان کو سنبھال کر بیٹھنا چاہیے, اور اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں دل سنبھال کر بیٹھنا چاہیے. بے شک. چونکہ عالم کی نظر زبان پر ہوتی ہے, اللہ کے ولی کی نظر دل پر ہوتی ہے. وہ دل کو پڑھتا ہے, یہ زبان کو پڑھتا ہے. اس لیے جب کسی عالم کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان سنبھال کر, اور بزرگ کی بارگاہ میں جاؤ تو دل سنبھال کر جاؤ. حضرت عبد الرحمن فروخی کھڑے ہوئے ہیں بادب. اتنے میں دیکھا عالم دین کی نظر حدیث رسول سے اوپر اٹھی, دیکھا سامنے ایک بزرگ کھڑے ہوئے ہیں. ارشاد فرمایا کہ بزرگوار کیسے آنا ہوا, کیا حضرت کچھ بات کرنی ہے؟ اگر برا نہ لگے تو تھوڑا سا قریب آ جائیں, بچوں کے سامنے اچھا نہیں رہے گا. آپ نے جب یہ کہا, عالم دین نے اپنی مسند کو چھوڑا اور فوراً حاضر ہو گئے. ارشاد فرمایا, بتاؤ بزرگوار کیسے آنا ہوا, کوئی مسئلہ پوچھنا ہے, کوئی بات شریعت کی پوچھنی ہے؟ بولے نہیں حضور کوئی بات نہیں پوچھنی. کہا پھر کیسے آئے بتاؤ. کہا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں حضور یہ بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ربیعت الرائے ہے. میرا نام ربیعت الرائے ہے. کہا حضرت یہ بتائیے آپ کون سے قبیلے سے؟ میں فلاں قبیلے کا ہوں. کہا یہ بتائیے آپ کے والد کا, آپ کے پتا جی کا نام کیا تھا یا کیا ہے؟ کہا میرے والد کا نام. بس جیسے یہ سنا عالم دین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. عالم دین رونے لگے, بات نہیں بن پا رہی ہے. عبد الرحمن فروخی بار بار پوچھتے ہیں بتاؤ کیا ہوا, کیا تمہارے والد شہید ہو گئے ہیں, کیا تمہارے والد دنیا میں نہیں رہے, کیا تمہارے والد کا انتقال ہو گیا؟ عالم دین کچھ نہیں بولتے ہیں, باپ کی یاد آ گئی.
آپ روتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا ہے, میں نے اپنے باپ کی انگلی پکڑنا نہیں سیکھی ہے, مجھے میری ماں نے انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا ہے, میں نے اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا. ہر بچہ اپنے باپ سے ضد کرتا ہے, اپنے باپ سے اپنی خواہشات کا مطالبہ کرتا ہے. میں نے اپنے باپ کو دیکھا ہی نہیں ہے تو مطالبہ کیسا کروں؟ میری ماں نے میری پرورش کی ہے, میری ماں نے مجھ کو پالا ہے, میری ماں نے میری تعلیم کا بندوبست کیا ہے, میری ماں ہی میری تعلیم کا انتظام کرتی تھی. اللہ اکبر. یہ کہتے کہتے عالم دین کی ہچکیاں بن گئیں, عالم دین کی آنکھیں اشک بہار ہیں. حضرت عبدالرحمن فروخی فرماتے ہیں بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے, کچھ تو یاد ہوگا. عالم دین جواب دیتے ہیں میرے باپ 27 سال پہلے میری ماں کے پیٹ میں مجھے چھوڑ کر جنگ میں چلے گئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلام کی حفاظت کے لیے, اسلام کے تحفظ کے لیے قرآن پر حرف آ رہا تھا, حدیث رسول پر حرف آ رہا تھا, حدیث رسول پر حرف آ رہا تھا. قرآن عظیم کی عظمت کی حفاظت کے لیے مجھے جنگ میں جانا پڑا. اللہ, میرے والد کو جنگ میں جانا پڑا. اللہ اکبر کبیرہ. میری ماں یہ سب کچھ بتاتی ہے لیکن میں نے اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا. کا نام کیا تھا تمہارے باپ کا؟ کہا میرے باپ کا نام عبدالرحمن فروخی ہے. سبحان اللہ. بس یہ سننا تھا. جب باپ بیٹے اس حالت میں ملے ہوں گے 27 سال کے بعد, اور بیٹا ایسی جگہ ایسے مسلح پر مسجد نبوی کا امام, اللہ اکبر, اور باپ نے بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھا, بیٹے نے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا, اس حالت میں ملے. اب حضرت عبدالرحمن کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا. اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے, داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی, بات نہیں بن پا رہی ہے. بولے تو کیا بولیں, کہیں تو کیا کہیں, کیسے اپنے بیٹے کو بتائیں کہ میں ہی تیرا گناہگار باپ ہوں. اللہ اکبر. آخر کار جب ضبط کا بندھن ٹوٹا, حضرت عبدالرحمن فروخی عالم دین کو اپنی باہوں میں لے لیتے ہیں اور لپٹ کر رونے لگتے ہیں. عالم دین کہتے ہیں کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے میرے والد کا غم دیکھ کر کے, غم سن کر کے آپ کے آنسو نکل آئے ہو سکتا ہے میرا غم آپ سے برداشت نہ ہوا ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اتنے میں دیکھا گیا عبدالرحمن فروخی بے ہوش ہو گئے. پانی منگوایا گیا, پانی چھڑکا گیا, حضرت عبدالرحمن فروخی ہوش میں آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ہوش میں آئے تو عالم دین نے کہا بزرگ آپ ہیں کون؟ آپ بتاؤ تو صحیح. کہا بیٹے میں ہی وہ تیرا گناہگار باپ عبدالرحمن فروخی ہوں جو تجھے تیری ماں کے شکم میں چھوڑ کر کے اور جنگ میں چلا گیا تھا. تیری ماں نے یقیناً حق ادا کر دیا ہے کہ اللہ نے تجھے کسی اور مسجد کا نہیں مسجد نبوی کا امام بنا دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اہل سنت, مسلک اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی مجاہد الاسلام صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو یہ باپ بیٹے اس حالت میں ملے کہ جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا, جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ بھی لاجواب ہو گئے. نہ تھا وہ بھی لاجواب ہو گئے. جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا وہ بھی لاجواب ہو گئے. مصطفیٰ کے پاؤں چوم کر ذرے آفتاب ہو گئے. مصطفیٰ کے پاؤں چوم کر ذرے
آفتاب ہو گئے. جب آپ سن بھی رہے ہیں نہیں تو یار سبحان اللہ تو کہہ دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بھی تو سمجھوں گا آپ بیدار ہیں. ہاں کبھی ایسے ہوتا رہا کہ بھینس کے سامنے بین بجانا. ہاں سمجھ میں بھی آنی چاہیے بات. اور اللہ اللہ یہ کرامتیں اور قرآن کی یہ برکتیں، اللہ اللہ یہ کرامتیں اور قرآن کی یہ برکتیں، غوث پاک ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن ہو گئے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان پیر مرشد، فیضان پیر مرشد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. غوث پاک ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن ہو گیا. غوث پاک ماں کے پیٹ میں. اور جب عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہر طرف یہ شور ہو گیا. آج عرب کے سارے بت کدے نظر انقلاب ہو گئے. آج عرب کے سارے بت کدے نظر انقلاب ہو گئے. دین کا چراغ جل اٹھا کفر پر زوال آ گیا. دین کا چراغ جل اٹھا کفر پر زوال آ گیا. آسمان سے جب زمین پر آمنا کا لال آ گیا. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان پیر مرشد، فیضان پیر مرشد حضرت علامہ مولانا مفتی مجاہد الاسلام صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آسمان سے جب زمین پر آمنا کا لال، سبحان اللہ سبحان آمنا کا لال آ گیا. اور پیر و مرشد سبحان اللہ قاضی اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ. قاضی مفتی اعظم دہلی، آپ کا گھرانہ علمی گھرانہ. بے شک. اور جنہوں نے مفتی اعظم دہلی قاضی اہل سنت کو جس نے نہیں دیکھا وہ آپ کے شہزادے شیخ طریقت رہبر راہ شریعت حق ہے حق ہے. شیخ طریقت کو وہ دیکھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے قاضی اہل سنت بے بیٹھے ہوئے. شک بے شک. سبحان اللہ. اور انشاءاللہ کچھ ہی لمحات بس بہت قریب ہے وہ گھڑی انشاءاللہ. جو شیخ طریقت آپ کے اور ہمارے درمیان میں تشریف لانے والے. بے شک بے شک. آپ کا گھرانہ بڑا علمی گھرانہ. حضرت شیخ طریقت حضور پروفیسر اسعید میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کے والد گرامی اللہ کے ولی، آپ کے دادا حضور مفتی اعظم دہلی حضور مفتی مشرف میاں رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بھی اللہ کے ولی، اور ان کے والد حضور مظہر اللہ مفسر اعظم دہلی میں، جن کے علم کی اور جن کے تقوی کا جن کے طریقت کا دہلی میں ڈنکا بجتا تھا. بے شک. سبحان اللہ. دہلی میں جن کی طریقت اور علم کا ڈنکا بجتا تھا. بڑے بڑے علماء فیوز حاصل کرنے کے لیے
حضور مفسر اعظم حضور مظہر اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آتے تھے کہ فیض حاصل ہو جائے، اور ان کے والد شیخ الاسلام حضور خواجہ مسعود میاں رحمت اللہ تعالی علیہ، انہی سے خانقاہ مسعودیہ وجود میں آئی۔ یہ گھرانہ علمی گھرانہ، اور اے میوات کے لوگوں، تم تو اپنے مقدر پر قربان ہو جاؤ، تمہیں پیر بھی ملا ہے تو ایسا ملا ہے، بے شک سبحان ایسا پیر کہ جن کو اتقیاء دیکھیں تو ادب کریں، سبحان اللہ، اولیاء دیکھیں تو ادب کریں، علماء دیکھیں تو ادب کریں، نیتا دیکھیں تو ادب کریں، فاضل دیکھے تو ادب کرے، عالم دیکھے تو ادب کرے، طریقت کے لوگ دیکھے تو ادب کرے، معرفت کا پیکر دیکھے تو ادب کرے۔ بے شک بے شک، بڑے بڑے اتقیاء آپ کے سامنے زانوئے ادب طے کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ عالم تھا آپ کے علم کا، بہت سارے فتوے بھی آپ نے دیے، اگر تمام فتووں کو جمع کر لیا جاتا تو یقیناً ایک زخیم جو ہے، ایک زخیم ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت سے مضامین آپ نے لکھے، بہت سی کتابیں تحریر فرمائی، باطل فرقہ پرستوں کے باطل شکن جواب بھی آپ نے دیے، اور لوگوں کو بتا دیا کہ کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برقبار، کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برقبار، آگاہ سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ، عادہ سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ امام اہل سنت کا پیغام لوگوں کو دیا اور بتا دیا، اے لوگوں، تمہارا جینا مرنا مسلک اعلیٰ حضرت پر ہونا چاہیے، مسلک اہل سنت و جماعت پر ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک خانقاہ سے فیض نہیں ملا، دو خانقاہوں سے فیض نہیں ملا، بلکہ سینکڑوں خانقاہوں سے آپ کو روحانی فیض عطا ہوا ہے۔ سینکڑوں خانقاہوں سے، اور دہلی کے جو اقطاب ہیں ان کی بارگاہ میں جو حضرت کی حاضری ہوتی تھی، جو اس سے فیض حاصل ہوا ہے۔ بہت سے مزارات ایسے، یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، آپ نے عرس ان کا شروع کروایا، جھاڑیوں کو صاف کیا، اور آپ نے ان کے عرس کی تقریب کو منعقد کیا۔ اللہ اکبر، آپ کے اندر کوئی لالچ نہیں، صرف یہ کہتے تھے دین کی خدمت کرو۔ بہت سے اس میوات کے علاقے کے دو چار لڑکے وہاں پڑھتے تھے ثقافت السنیہ میں، ہاں ہمارے ساتھ میں وہ پڑھتے تھے، تو وہ حضرت کا ذکر کرتے تھے، اور میری بھی حضرت کے سامنے 2-3 مرتبہ تقریر ہوئی حضرت کی موجودگی، میں نے حضرت کو بڑے اچھے سے دیکھا ہے۔ اور سب سے پہلے میری تقریباً 10 یا 12 سال کی عمر تھی، تو میں نے حضرت کی مسجد میں نعت پاک ختم قرآن جس دن تھا، اس دن میں نے نعت پاک سنائی تھی، تو حضرت نے بڑا کرم فرمایا، اور اس وقت تو میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میں عالم بن جاؤں گا۔ حضرت نے دعائیں دی اور فرمایا انشاءاللہ تم عالم دین بنو گے، سبحان اللہ، اور دین کی خدمت کرو گے، دین کے خادم بنو گے۔ تو الحمدللہ یہ بھی حضرت کی کرامت ظاہر ہوئی کہ اللہ نے مجھے اس لائق بنایا کہ آج پورا ملک میں میرے دورے ہوتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ علمی خانقاہ، سبحان اللہ، بہت بھی آپ کو افاقہ ہوتا، آپ فوراً فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ چاند کی کون سی تاریخ ہے، چاند کی کون سی تاریخ ہے؟ تو کہتے کہ حضرت سے پھر پوچھتے کہ بولے بتاؤ 3 تاریخ
کب آئے گی؟ 3 تاریخ کب آئے گی؟ اللہ اکبر. حضرت یہی فرماتے رہے 3 کب آئے گی؟ وہ وقت بھی آ گیا کہ 3 تاریخ جمعے کا دن. 3 تاریخ جمعے کا دن. یہ ہوتی ہے ولیوں کی شان. اللہ کا ولی صرف ظاہر ہی کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ کا ولی اگر نظر اٹھا لے تو لوح محفوظ کے پردوں کو بھی دیکھ لیتا. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان پیر و مرشد، پیر و مرشد کا دامن. تو اللہ کا ولی کہاں دیکھتا ہے؟ لوہے محفوظ پر. آپ اللہ کے ولی کی شکل دیکھ رہے ہو، اللہ کا ولی تمہارے دلوں کے راز کو دیکھ رہا ہے. تم اللہ کے ولی کے چہرے کو دیکھتے ہو اور اللہ کا ولی تمہارے دل کے ارادے کو دیکھ رہا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت قاضی اہل سنت، ادھر سے تشریف ہے، حضرت قاضی اہل سنت فرماتے رہے 3 تاریخ کب ہے؟ 3 کب ہے؟ اللہ اکبر. 3 بھی آ گئی، جمعے کا دن ہے. لیکن وہ 3 بھی کیسے آئی؟ چاند کی بھی 3 ہی ہے اور انگریزی تاریخ بھی 3 ہی تھی. سبحان اللہ.